السلام علیکم۔ آج کی کلاس میں ہم نے سوشل میڈیا آپٹیمائزیشن کے حوالے سے بات کرنی ہے، اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ کام شروع کرنے سے پہلے کچھ ضروری چیزیں ہیں، اس پہ بھی بات کرنی۔ جب بھی آپ کوئی بزنس شروع کرنے جا رہے ہیں، ای کامرس شروع کرنے جا رہے ہیں، پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں، یا پھر آپ اپنی سروسز بیچ رہے ہیں، یا ایون آپ اپنا تجربہ اور نالج بیچنا چاہتے ہیں، یعنی آپ کوچنگ، ٹیچنگ، کنسلٹیشن اس طرح کے کام شروع کرنے جا رہے ہیں، تو آپ کو اس حوالے سے سب سے پہلے جو کام کرنا چاہیے وہ آپ کو مارکیٹ ریسرچ کرنی چاہیے۔ مارکیٹ میں آپ کو دیکھنا ہے کہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں اس کی ضرورت بھی ہے یا نہیں۔ اگر ضرورت موجود ہے تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سپلائی موجود ہے کہ نہیں، دوسرے لوگ یہ کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ اگر ضرورت موجود ہے اور دوسرے لوگ کام کر رہے ہیں تو پھر آپ کو اپنے کمپٹیٹر کو دیکھنا ہوگا، کمپٹیٹر انالیسس کرنا۔ لیکن اگر ضرورت ہی موجود نہیں ہے، یعنی ڈیمانڈ ہی کوئی نہیں ہے، کبھی کبھار ضرورت تو ہوتی ہے لیکن ڈیمانڈ نہیں ہوتی، کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ چیز میرے لیے کیا ہے، ضروری ہے۔ تو یہاں پر آپ ضرورت تو موجود ہے لیکن ڈیمانڈ نہیں ہے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈیمانڈ آپ کریٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ ہمیں روزانہ کی بنیاد پہ ٹی وی شوز میں ڈاکٹرز کی طرف سے کہاں کہاں سے مختلف جگہوں پہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ روزانہ اتنے گلاس پانی پیا کریں، 10 گلاس، 18 گلاس، 20 گلاس پانی پیا کریں۔ ارے بھائی کیوں پیا کروں؟ مجھے ضرورت ہے تو پیوں گا، اگر ضرورت نہیں ہے تو کیوں اتنا سارا پانی میں پی لوں؟ کہا جاتا ہے کہ یہ نا پانی بیچنے کے لیے یہ چیز کروائی گئی ہے کہ اتنا سارا پانی ہم نے لینا ہے، ورنہ یہ مسلم اصول ہے کہ کوئی بھی چیز جب ضرورت سے زیادہ آپ کھاتے پیتے ہیں تو وہ زہر بن جاتی ہے۔ اگرچہ وہ آپ کے لیے فائدہ مند چیز ہو، جیسے کھانا وغیرہ، یہ چیزیں فائدہ مند ہے، لیکن اگر ضرورت سے زیادہ ہوتی ہے تو پھر آپ کو یہ آپ کے لیے زہر بن جاتی ہے۔ ایکسیسو اماؤنٹ کسی بھی چیز کی پوائزن ہوتی ہے، لیکن یہ ہمیں باور کرایا جاتا ہے بعض چیزوں کے لیے کہ نہیں، یہ چیز آپ نے اتنی استعمال کرنی ہے، چاہے آپ کو ضرورت ہے یا نہیں ہے، آپ کی باڈی کی نیڈ ہے یا نہیں ہے۔ بہرحال یہ ویسے کوئی سازشی تھیوری بھی ہو سکتی ہے جو میں نے بتائی، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی چیز کی پہلے سے ضرورت تو ہے لیکن لوگوں نے محسوس نہیں کی، تو کیا آپ وہ محسوس کروا سکتے ہیں ان کے لیے کہ یہ آپ کی ضرورت ہے؟ اگر آپ کروا سکتے ہیں تو پھر تو مزے ہیں، بسم اللہ شروع کیجئے۔ لیکن اگر آپ وہ ڈیمانڈ کریٹ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو پہلے سے دیکھنا ہوگا کہ پہلے سے ڈیمانڈ موجود ہے یا نہیں ہے، اور پھر سپلائی کتنی ہے، اور اس حوالے سے آپ کو ریسرچ کرنی ہو۔ اس کے بعد آپ کو کمپٹیٹر انالیسس کی میں نے بات کی کہ سپلائی کتنا موجود ہے، تو کمپٹیٹر انالیسس میں سب سے آسان جو کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ جائیں لوگوں کے پروفائلز دیکھیے، ان کے فیس بک پیجز دیکھیے کہ وہ وہاں پر کون سے پروڈکٹ آفر کر رہے ہیں، کس طرح کا کنٹینٹ اپلوڈ کر رہے ہیں، کتنے پوسٹ کر رہے ہیں، اور وہ پوسٹ پروفیشنل ہے یا نہیں ہے۔ ان کے پیج کے ایڈمنز دیکھیے، کتنے ایڈمنز ہیں۔ کئی سارے کلائنٹس ہمیں آتے ہیں کہ وہ فلاں تو پیج پہ اتنا سارا کنٹینٹ اپلوڈ کر رہا ہے اور آپ ہمارے پیج پہ اتنا کنٹینٹ اپلوڈ نہیں کر رہے، تو پھر ہم ذرا جا کے ان کے پیج کی آڈٹ کر لیتے ہیں، اور وہاں سے ہم ڈھونڈ نکالتے ہیں کہ اس کے پیج پہ 10 15 20 ایڈمنز ہیں، تو اس نے اتنے سارے لوگ ہائر کیے ہوئے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ دن میں 40 50 پوسٹ کرے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن ایک بندے کے لیے اور اتنا سارا کچھ یا تو ممکن نہیں ہوتا، یا ممکن ہے بھی لیکن اتنی بجٹ میں ممکن نہیں۔ اس طرح سے جب آپ کمپٹیٹر کے انالیسس کرتے ہیں اور بہت سارے کمپٹیٹرز آپ کے سامنے آ جاتے ہیں، تو پھر آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو اتنے سارے لوگ ہیں اور ایک ہی پروڈکٹ بیچ رہے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی ایک پروڈکٹ ہے اور 100 لوگ اس کو بیچ رہے ہیں، تو آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ان کی یونیک سیلنگ پوائنٹ کون سی ہے، یعنی یو ایس پی ان کی کیا ہے۔ کہ سب کا کام چل رہا ہے، 80 100 بندے ہیں اور سب کا کام چل رہا ہے، تو کوئی تو وجہ ہے کہ سب سے لوگ خرید رہے ہیں۔
تو وہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہر کسی کے پاس اپنا پروڈکٹ بیچنے کے لیے کچھ اسپیشل ہوتا ہے کہ میرے پروڈکٹ کا کمال یہ ہے، اس کی ریٹ اچھی ہے، میری آفٹر سیل سروسز اچھی ہیں، میں اس کے ساتھ یہ والی چیز فری میں دیتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں اور وہ کرتا ہوں، یہ دوسروں کے پاس یہ نہیں ملتا اور وہ نہیں ملتا۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو ہم یونیک سیلنگ پوائنٹ کہتے ہیں۔ تو وہ پھر آپ نے اپنا بھی ڈھونڈنا ہوتا ہے، دوسرے لوگوں کا بھی۔ اسی طرح آپ ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں، وہاں سے بھی آپ پوری ڈیٹیل لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کمپیٹیٹر انالیسس سے آپ یہ چیز بھی سیکھ سکتے ہیں کہ وہ لوگوں کو ڈیل کیسے کر رہے ہیں، ان کی پالیسیز کیا ہیں۔ کئی بار ہمیں یہی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں اس چیز کے لیے کلائنٹ کو کیسے ڈیل کروں، تو پھر ہم یہ کر لیتے ہیں کہ خود کلائنٹ بن کے کسی پروفیشنل بندے کو میسج کر لیتے ہیں سروسز لینے کے لیے، اور وہ آگے سے جیسے ہمیں ڈیل کر لیتا ہے اسی طرح پھر ہم اگلے بندے کو ڈیل کرتے ہیں۔ اچھا، تو اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں۔ کئی سارے پروڈکٹس ہوتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اس کی میں آن لائن کیا ریٹ لگاؤں، تو اس کے لیے آپ کیا کریں، یہی آپ دیکھ لیں ذرا دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں، وہ کتنا ریٹ لگا رہے ہیں، پھر اپنا حساب لگائیں، اگر آپ کو وعدہ کرتا ہے آپ بھی اس سے یہ کام جب آپ کر لے اور آپ نے فیصلہ کر لیا کہ اس پروڈکٹ کو میں نے لانچ کرنا ہے یا میں نے یہ سروسز لانچ کرنی ہے، میں نے سوشل میڈیا مینجمنٹ کی، مارکیٹنگ کی، ویب سائٹ ڈیولپمنٹ کی، چیٹ بورڈ ڈیولپمنٹ کی، اس طرح سے کوئی بھی کام آپ نے اس کی سروسز بیچنا شروع کر دینی ہے، تو اس کے لیے آپ پیج بنائیں گے، اکاؤنٹس بنائیں گے، ویب سائٹ بنائیں گے۔ تو ہم کیا کر لیتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نام رکھ لیتے ہیں اور پیج بنا لیتے ہیں، اور بعد میں جب ہم ویب سائٹ بناتے ہیں تو پھر ڈومین نہیں مل رہی ہوتی، اور پیج جب ہم بنا لیتے ہیں تو اس کے لیے یوزر نیم اویلیبل نہیں ہوتی۔ اس طرح کے کئی سارے مسائل ہمارے پاس آ جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جب یہ باقی کام ہو جائے، نام کی طرف جب آپ آ جاتے ہیں، تو جو نام آپ رکھنا چاہتے ہیں سب سے پہلے کیا کریں، اس نام کے حوالے سے سرچ کریں کہ اس کی ڈومین اویلیبل ہے کہ نہیں ہے۔ ڈومین آپ اویلیبلٹی کہاں چیک کر سکتے ہیں، آپ ہوسٹنگر کی ویب سائٹ پہ چیک کر سکتے ہیں، آپ نیم چیپ بھی کر سکتے ہیں۔ اس طرح کے جو لوگ بھی جتنی ویب سائٹس ہے، بلو ہوسٹ وغیرہ، وہ یہ جتنے ہوسٹنگ پرووائڈرز ہیں، ڈومین پرووائڈرز ہیں، وہاں پر آپ سرچ کریں، یا پھر وہ پاک نیٹ والے ہیں پاکستان کی جو پی کے کی ڈومین دیتے ہیں، وہاں پر آپ دیکھ لیں کہ یہ آپ جو نام رکھ رہے ہیں اس کے لیے ڈومین اویلیبل ہے کہ نہیں ہے، اور اگر اویلیبل ہے تو اس کی قیمت کتنی ہے، آپ پھر دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے۔ تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں، آپ وہاں دیکھ لیں، اور پھر آپ ویب سائٹ بنائیں نہ بنائیں وہ کبھی بھی آپ کا ارادہ ہو سکتا ہے، سال 2 سال بعد، لیکن کم از کم ڈومین ابھی سے پھر پرچیز کر لیں۔ ڈومین اتنی مہنگی نہیں ہوتی، اگر آپ 1-2 سال کے لیے لیتے ہیں تو 7-8 ہزار روپے میں مل جاتی ہیں، اور اگر آپ پی کے ڈومین لیتے ہیں جیسے ڈاٹ پی کے جو ہوتا ہے، وہ اگر آپ لیتے ہیں تو 2 سال کے لیے 3500-4000 روپے میں مل جاتی ہے۔ تو یہ آپ کو ابھی سے خریدنی چاہیے، ورنہ اگر آپ نے فیس بک پیج وغیرہ بنوا لیے اور کسی کو پتہ چل گیا کہ آپ نے بزنس شروع کر دیا ہے اور آئندہ سال آپ ویب سائٹ بنائیں گے، تو وہ آپ کا ڈومین خرید لیتا ہے اور اگلے پھر آپ کو مہنگے داموں بیچتا ہے۔ اس فیلڈ میں یہی کچھ ہو رہا ہے۔ مجھے ایک پیج کی یوزر نیم کے لیے بندے نے 5000 روپے بتائے تھے، میں نے کہا میں یہ نام ہی نہیں رکھ رہا، کوئی بات نہیں۔ تو یہ اس طرح سے ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے نیم، برانڈ رجسٹریشن کے لیے آپ نے مختلف، وہ کم از کم پاکستان میں ACCP اور انٹرنیشنلی جو جہاں پر ٹریڈ مارک وغیرہ یہ رجسٹرڈ ہوتے ہیں، وہاں پر آپ نے دیکھنا ہے کہ جو نام آپ رکھ رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ پہلے سے اسی نام سے کوئی ادارہ، کوئی بزنس رجسٹرڈ ہو۔ کل کے لیے آپ کو بڑی مشکل ہو سکتی ہے کہ آپ نے ایک بزنس اسٹیبلش کیا ہوگا، کوئی اور دعویٰ کر لے گا کہ یہ تو میرا نام استعمال کر رہے ہیں، کاپی رائٹ اور ٹریڈ مارک اور اس طرح کے ایشوز کے بنیاد پہ آپ کے پورے بزنس کو وہ خراب کر سکتے ہیں۔ پھر آپ نام بدل دیں گے اور پہلے سے آپ نے برانڈنگ وغیرہ بہت کچھ کیا ہوگا، اس لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے سے ان چیزوں سے باخبر ہوں۔ جب یہ ساری چیزیں ہو جائے، ڈومین اویلیبل ہے، یوزر نیمز وغیرہ یہ ساری چیزیں اویلیبل ہے، اور اس نام سے پہلے سے کوئی چیز موجود نہیں ہے، یونیک نام رکھا کرے، تو پھر آپ آئیں گے کہ ابھی آپ پیج بنائیں، فیس بک سے شروع کریں، آپ انسٹاگرام اکاؤنٹ سے شروع کریں، ٹک ٹاک سے شروع کریں، اور اس کے بعد پھر ویب سائٹ کی طرف جائیں۔ لیکن ویب سائٹ کے لیے ڈومین میری ریکمنڈیشن یہی ہے کہ وہ کم از کم آپ پہلے سے خرید لیں۔